آن اسپاٹ مر جاؤ گے اور دنیا کے لیے ایک اسٹنٹ بن جاؤ گے. اسٹنٹ نہ دکھاؤ میرے نوجوان. قرآن جب جنت کا تذکرہ کرتا ہے تو کہتا ہے وہاں آپ کا گیئر 5ویں نمبر پہ گیئر لگا لو اپنی زندگی گاڑی کا. جب بھی جنت کی بات آئی ہے قرآن نے چلنے کا حکم نہیں دیا. فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَسَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ. اللہ نے جب بھی جنت کا تذکرہ کیا بھاگنے کا حکم دیا, دوڑنے کا حکم دیا, پوری سپیڈ میں چلنے کا حکم دیا. تو جنت کے لیے محنت کرنی پڑے گی میرے ساتھ. اسی لیے اللہ نے افلح کا لفظ استعمال کیا. قد افلح المومنون, کامیاب ہو گئے کون لوگ؟ نمبر 1 ایمان والے. جب تک ایمان ٹھیک نہیں ہے, جب تک عقیدہ ٹھیک نہیں, جب تک توحید ٹھیک نہیں, نمازیں پڑھتے رہو, سجدے کرتے رہو, پیشانیاں رگڑ رگڑ کے کالی کر لو, جب تک توحید صحیح نہیں, جب تک ایمان درست نہیں, جب تک ایمان والے نہیں, تب تک اللہ کیا کامیابی نہیں ہے. میرے پیارے ساتھیوں, ایمان کتنی بڑی نعمت ہے ہمیں شاید اندازہ نہیں ہے. اس ایمان کی قدر و قیمت پوچھنا ہے تو کوئی بلال حبشی سے پوچھے. بلال کو عرب کے صحرا میں لٹایا جاتا ہے, بلال کی پیٹھ کی چربی پگھل رہی ہے, بلال کے سینے پر گرم پتھر رکھا ہوا ہے, مگر بلال اپنی توحید کو, اپنے ایمان کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. اس ایمان کی قدر پوچھنا ہے کوئی خبیب سے پوچھے, جن کو سولی پہ چڑھا دیا گیا, ان کے بدن کے ٹکا پوٹی کر دیے گئے, مگر خبیب اپنے ایمان کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. اس ایمان کی قدر اگر پوچھنا ہے نبی کے صحابہ سے پوچھو میرے پیارے ساتھیوں, جنہوں نے سب کچھ قربان کر دیا مگر ایمان کو بچا لیا. ایمان دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے میرے ساتھی. مبارک پور کے باسیوں, دنیا میں آپ کے پاس مکان ہو کے نہ ہو, ایک عیش والی زندگی ہو کے نہ ہو, ایک خوبصورت گھر ہو کے نہ ہو, ایک اچھا بزنس ہو کے نہ ہو, اگر ایمان بچا کے لے کے چلے گئے, توحید بچا کے لے کے چلے گئے, واللہ کامیاب ہو جاؤ. کل قیامت کا دن ہوگا, اللہ کی بارگاہ ہوگی, ایک بندہ پہنچے گا اور اللہ سے کہے گا اے اللہ میں زمین بھر کے سونا لے کے آیا ہوں, میں بہت بڑا ملینئر ہوں, بلینئر ہوں, بہت بڑا دولت والا ہوں, میں زمین بھر کے سونا لے کے آیا ہوں, اے اللہ تو یہ سونا لے لے, مجھ کو جہنم سے بچا دے. اللہ کیا فرماتا ہے؟ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا. اے میرے بندے, تو زمین بھر کے سونا تو لے کے آیا ہے, مگر تیرا خاتمہ توحید پر نہیں ہوا, تیرا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا. تو دنیا میں کفر کے اوپر مرا تھا, تو توحید کے اوپر نہیں مرا تھا, اس لیے تیرا زمین بھر کے سونا بھی ریجیکٹ کر دیا جائے گا. زمین بھر کے سونا لا کر کے بھی تو جہنم سے نہیں بچ پائے گا. ایمان والو, اس ایمان کو سنبھالو میرے پیارے ساتھ. توحید والو, اس توحید کو سنبھالو. دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے, جل جاؤ, کٹ جاؤ, مر جاؤ, مگر کبھی ایمان سے کمپرومائز مت کرنا, کبھی توحید سے کمپرومائز مت کرنا. کامیاب لوگوں کی پہلی پہچان ہے. اور یہ بھی نوٹ کر لو, اللہ تعالیٰ کے یہاں اگر نیکیاں کر رہے ہو تو نیکی کے قبول ہونے کی 2 کنڈیشن ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں. آپ کی نیکی دنیا میں چاہے جتنی بھی بہترین لگ رہی ہو, اگر یہ 2 کنڈیشن آپ کی نیکی کے اندر نہیں ہے, دنیا اس کو نیکی مانتی رہے, شریعت اس کو نیکی نہیں مانتی ہے. کون سی 2 کنڈیشن ہے؟ سورہ کہف کی آخری آیت دیکھ لیجیے. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. اے میرے بندو, اگر تمہیں اپنے رب سے ملاقات کرنا ہے, اگر جنت میں جانا ہے تو 2 کام کرنا پڑے گا. پہلا کام تو یہ کرنا پڑے گا کہ نیک عمل کرو, جس عمل کے اوپر جناب محمد رسول اللہ کی مہر ہو, جو عمل سنت سے ثابت ہو, تمہاری لاجک سے نہیں, تمہاری منطق سے نہیں. آج بہت ساری بدعات ہیں, جب ہم دلیل مانگتے ہیں تو سامنے والا کہتا ہے دلیل تو نہیں ہے, ہماری قسمت میں لکھا ہے. بھئی فلاں کام کیوں کرتے ہو؟ عاشقوں کی قسمت میں لکھا. فلاں کام کیوں کرتے ہو؟ فلاں چیز کہاں ہے؟ کہتے صاحب فلاں چیز کی دلیل تو نہیں ہے, لیکن ہمارے بزرگوں نے کیا ہے, ہمارے اسلاف نے کیا ہے, یہی اس کی دلیل ہے. نہیں میرے ساتھی, نیک عمل اگر آپ اس کو نیک عمل قرار دے رہے ہیں, شریعت قرار دے رہے ہیں, تو اس پر میرے نبی کی مہر ہونی چاہیے. اور دوسری کنڈیشن کیا ہے؟ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا.
اپنے رب کے ساتھ شرک نہ کرے، پیشانی جھکائے تو اللہ کے سامنے جھکائے، مشکل کشا مانے تو اللہ کو مانے، رب مانے تو اللہ کو مانے، داتا مانے تو اللہ کو مانے، دینے والا مانے تو اللہ کو مانے۔ جب تک توحید صحیح نہیں ہے، جب تک ایمان درست نہیں ہے، تب تک اللہ کا کامیابی نہیں مل سکتی ہے میرے ساتھ۔ دوسری چیز، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، اور کامیاب لوگوں کی دوسری پہچان، جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو اپنی نماز میں وہ خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ خشوع اور خضوع کا کیا مطلب ہے؟ خشوع کا مطلب ہوتا ہے جب آپ نماز پڑھیں تو صرف آپ کی باڈی نہ جھکے، صرف آپ کی ناک زمین پر نہ ٹکی ہو، آپ کی پیشانی نہ جھکی ہو، آپ کا دل بھی جھکا ہو۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کا جسم تو نماز میں ہے، دل کہیں اور ہے۔ اگر ایسی نماز ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ، ایسے نمازیوں کے لیے بربادی ہے، جہنم ہے، ویل ہے، جو نماز تو پڑھتے ہیں مگر نماز میں ان کا دل کہیں اور ہوتا ہے۔ اقبال نے کہا تھا، میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز۔ دل میں بت لگا کے، دل میں بت سجا کے ہم نماز میں جائیں گے؟ نماز پڑھ رہے ہیں، دل کہیں اور ہے، دماغ کہیں اور ہے، ایسی نماز میرے پیارے ساتھیوں ہمارے منہ پر مار دی جائے گی۔ ایک بڑی پیاری حدیث یاد آئی، یہ اپنے فارغین کی توجہ چاہوں گا، یہ جو ہمارے مدرسہ دارالتعلیم سے فارغ ہو رہے ہیں اور جو عزیز طلبہ بھی بیٹھے ان کی بھی توجہ چاہوں گا، بڑی پیاری حدیث ہے، مسند احمد کی حدیث ہے۔ حدیث کے راوی حضرت عوف ابن مالک ہے، کہتے ہیں ایک دن ہم لوگ اللہ کے نبی کے ساتھ تھے، فنظر فی السماء، اللہ کے نبی نے آسمان کی طرف دیکھا اور آپ نے فرمایا ھذا اوان ان یرفع العلم، اے میرے صحابہ یہ ٹائم علم کے اٹھائے جانے کا ٹائم، علم اٹھا لیا جائے گا۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ میں وہ ٹائم دیکھ رہا ہوں، وہ سمے آنے والا ہے جب علم اٹھا لیا جائے گا۔ صحابہ میں ایک صحابی بیٹھے تھے، ان کا نام تھا زیاد بن لبید، انہوں نے کہا اللہ کے نبی ایرفع العلم وفینا کتاب اللہ وقد علمنا نساءنا وابناءنا، اے اللہ کے نبی علم کیسے اٹھا لیا جائے گا؟ ہمارے بیچ میں قرآن موجود ہے اور اپنی عورتوں کو ہم دین سکھا رہے ہیں، اپنے لڑکوں کو دین سکھا رہے ہیں۔ دیکھو صحابہ اپنی عورتوں کو دین سکھاتے تھے۔ آج ہمارے یہاں عورتوں میں جو جہالت ہے، پوری قوم کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جنہوں نے فتوے دے کے رکھے تھے مسجدوں میں عورتوں کے جانے پر پابندی لگائی تھی، وہ اپنے فتووں پر نظر ثانی کریں۔ زمانہ کہاں پہنچ رہا ہے، عورتیں کہاں پہنچ رہی ہیں؟ اب ہمارے اور آپ کے آس پاس سے ارتداد کی خبریں آ رہی ہیں۔ آپ اپنی عورتوں کو شاپنگ کرنے سے نہیں روک پائے، بازاروں میں جانے سے نہیں روک پائے، پکنک منانے سے نہیں روک پائے، آپ کا بس چلا تو آپ نے مسجدوں سے روک کے رکھا ہے۔ میرے عزیزوں، مکمل پردے کا انتظام کیجئے اور کم سے کم جمعہ کی نماز میں خواتین کے لیے ضرور انتظام ہونا چاہیے۔ یہ صحابہ کا طریقہ تھا۔ صحابی کہہ رہے، زیاد بن لبید کہہ رہے، اے اللہ کے نبی علم کیسے اٹھا لیا جائے گا؟ ہمارے پاس قرآن موجود ہے اور اپنی عورتوں کو ہم دین سکھا رہے ہیں، اپنے بچوں کو دین سکھا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے زیاد ان کنت لأظنک من افقہ اہل المدینہ، اے زیاد بن لبید میں تو تم کو مدینہ کا بڑا سمجھدار انسان سمجھتا تھا، تم تو بڑی نادانی کی بات کر رہے ہو۔ اے زیاد کیا تم بھول گئے یہود و نصارہ بھی گمراہ ہوئے تھے؟ کیا یہودیوں کے پاس تورات نہیں تھی؟ کیا عیسائیوں کے پاس انجیل نہیں تھی؟ یہود و نصارہ کے پاس کتاب تھی مگر انہوں نے اس علم کے اوپر عمل نہیں کیا۔ ان کے علماء دنیا سے چلے گئے تو بے ایمان قسم کے علماء پیدا ہو گئے، ان کے اچھے علماء چلے گئے، بے ایمان قسم کے علماء ان کے بیچ میں پیدا ہو گئے۔ اے زیاد بن لبید جب اہل کتاب اپنی کتابوں کے باوجود گمراہ ہو گئے تو میری امت کے اندر بھی وہی حالات آئیں گے اور علم اٹھا لیا جائے گا۔ نبی نے یہ حدیث بیان کر دی۔ اب ایک صحابی جن کا نام شداد بن اوس تھا، انہوں نے اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے کہا
اپنے ساتھیوں سے، اچھا تم جانتے ہو علم اٹھا لیا جائے گا اس کا کیا مطلب ہے؟ علم اٹھا لیا جائے گا اس کا کیا مطلب؟ کیا مدرسے بند ہو جائیں گے؟ کیا علماء دنیا سے ختم ہو جائیں گے؟ لائبریریاں بند ہو جائیں گی؟ کیا مطلب ہے؟ تو ان کے شاگردوں نے کہا نہیں ہمیں نہیں معلوم، بتائیے کیا مطلب ہے؟ تو انہوں نے کہا علم کے اٹھائے جانے سے مراد یہ ہے کہ علم کے برتن اٹھا لیے جائیں، علم کے برتن علماء اٹھا لیے جائیں گے۔ اس سے سبق یہ ملا میرے عزیز طلبہ کہ علم وہ نہیں ہے جو کتابوں میں لکھا ہے، علم وہ ہے جو سینوں میں محفوظ ہے۔ یہ دور اے آئی کا دور ہے، اب وہ دور آ گیا کہ آپ کو کچھ کرنا ہے اے آئی چند سیکنڈوں میں کام کر دے گا۔ اب کتابیں پڑھنے کا ذوق ختم، اب محنت کرنے کا ذوق ختم، اب ہر چیز انٹرنیٹ کے ذریعے اور اے آئی کے ذریعے کرنے کا دور آ رہا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھو میرے بھائیوں کہ جو طریقہ صحابہ کا تھا، جو طریقہ نبی کا تھا، جو طریقہ اہل علم کا تھا کہ علم کو سینوں میں محفوظ کیا جائے، علم کو صرف کتابوں میں نہ چھوڑ دیا جائے، علم کے برتنوں میں لایا جائے، علم کو سینے میں ڈالا جائے، قرآن کو یاد کیا جائے، حدیثوں کو یاد کیا جائے، متون کو یاد کیا جائے۔ اور میں فارغ ہونے والے اپنے فارغین سے کہ یہ صحابی رسول کا یہ جملہ اپنی زندگی کا سلوگن بنا لینا۔ آپ کو علم کا برتن بننا ہے۔ جس دن دنیا سے علم کے برتن اٹھا لیے جائیں گے، علماء چلے جائیں گے، اس دن سے علم اٹھا لیا جائے گا۔ اس کے بعد حضرت شداد بن اوس کہتے ہیں کہ پتہ ہے سب سے پہلے دنیا سے کون سا علم اٹھایا جائے گا؟ فرمایا اول ما یرفع الخشوع فلا تکاد ترا خاشیا۔ دنیا سے سب سے پہلے خشوع اور خضوع اٹھا لیا جائے گا، ایک آدمی بھی تم کو خشوع والا نظر نہیں آئے گا۔ آج معاف کرنا میرے ساتھ، نماز جو تھوڑی بہت ہو بھی رہی ہے، جو تھوڑی بہت عبادتیں ہو بھی رہی ہیں، اب عبادتیں ایسی ہو گئی کہ عبادت کا ظاہر موجود ہے، عبادت کا بدن موجود ہے، عبادت کی روح نکل گئی ہے۔ 10 لاکھ خرچ کر کے آدمی حج کرنے جا رہا ہے اور وہاں عبادت سے زیادہ سیلفی لے رہا ہے، طواف کے دوران سیلفی، سعی کے دوران سیلفی۔ مدینہ میں نکاح ہو رہا ہے صاحب، دلہن کے گیٹ اپ میں عورت جا کے دلہن بنی ہے اور وہاں نکاح ہو رہا ہے، یہ کیا ہے؟ ان عبادتوں سے روحانیت نکل رہی ہے، خشوع نکل رہا ہے۔ انسان نماز پڑھ رہا ہے، اس کا دماغ، اس کا دل کہیں اور ہے۔ ہائے ہائے، نماز کیسی ہوتی تھی؟ میرے نبی کے صحابہ پڑھتے تھے۔ نماز کیسی ہوتی تھی؟ صحابہ جب نماز پڑھتے تھے ایسا لگتا تھا سروں پہ چڑیا بیٹھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ چاش کی نماز پڑھ رہی تھی، ان کا بھتیجا ان سے ملنے کے لیے آیا، قاسم بن محمد۔ انہوں نے دیکھا میری پھوپھی جان نماز پڑھ رہی ہیں اور نماز میں سورہ طور کی آیت حضرت عائشہ پڑھ رہی تھی، اور اتفاق سے اس آیت پر حضرت عائشہ رک کر کے بار بار اسی آیت کو دہرا رہی تھی۔ کون سی آیت؟ وَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ۔ جب جنتی جنت میں جائیں گے کہیں گے اللہ تیرا احسان ہو گیا ہم پر، تو نے جہنم کی آگ سے ہم کو بچا لیا۔ حضرت عائشہ بار بار اسی آیت کو پڑھتی چلی جا رہی تھی، روتی چلی جا رہی۔ ان کا بھتیجا قاسم بن محمد وہ کہتے ہیں میں وہاں سے بازار چلا گیا، کچھ سامان لینا تھا، سامان لینے چلا گیا، اور بہت دیر کے بعد میں واپس آیا، کیا دیکھتا ہوں میری پھوپھی جان اسی حالت میں کھڑی ہیں اور اسی آیت کو بار بار دہراتی چلی جا رہی ہیں اور روتی چلی جا رہی ہیں۔ فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم۔ اے اللہ تو نے ہم پر احسان کیا، تو نے جہنم کی آگ سے ہم کو بچا لیا۔ گویا حضرت عائشہ اس آیت کو پڑھ کر کے اللہ سے یہ دعا کر رہی تھی، اللہ اپنے ان خوش نصیب بندوں میں اپنی اس بندی کو بھی شامل فرما لے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ خشوع ہوتا ہے، اور یہ خشوع صحابہ کی نماز کے اندر تھا، یہ حضرت عائشہ کی نماز کے اندر تھا، یہ ابو بکر صدیق کی نماز کے اندر تھا، عمر فاروق کی نماز کے اندر تھا، حضرت عثمان، حضرت علی کی نماز کے اندر، یہ صحابہ کرام کی نماز کے اندر یہ خشوع تھا۔ آج ہماری نمازوں سے خشوع نکل گیا میرے ساتھ۔ اسی لیے علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ ایک بندہ دوسرے بندے کو کوئی گفٹ کرتا ہے، مان لو کوئی چیز آپ کو گفٹ کر، کوئی غلام آپ کسی کو گفٹ کر رہے ہیں تو آپ ایسا تو نہیں کرتے، کوئی جانور گفٹ کر رہے ہیں تو مردار جانور تو نہیں دیتے، زندہ جانور دیتے ہیں۔ اور آپ اللہ کی بارگاہ میں کوئی عبادت پیش کر رہے ہیں اور آپ اس عبادت کی روح نکال لے رہے ہیں، اس میں آپ خشوع نکال لے رہے ہیں،
تو اللہ نے دوسری کنڈیشن بتائی، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کامیاب بندے وہ ہیں جو نماز میں خشوع اور خضوع اختیار کریں۔ تیسری چیز، والذین هم عن اللغو معرضون، اور کامیاب ہیں وہ بندے جو لغو چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں۔ اللہ نے حرام نہیں کہا، حرام نہیں کہا، اللہ نے لغو کہا کہ میرے کامیاب بندے لغو چیزوں سے پرہیز کر۔ لغو کیا ہے؟ یہ فیس بک کے ریلز، یہ یوٹیوب کے شارٹس، یہ انسٹاگرام کے جو ہمارا نوجوان دن رات دیکھ رہا ہے۔ اور میرا جملہ نوٹ کر لو مبارک پور والو، ننگی فلموں سے زیادہ خطرناک سماج کو بگاڑنے کا کام یہ ریلز کر رہی ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بالغ کر رہی ہے، یہ حرام کاری اور زنا کاری کو آسان بنا کر کے پروس رہی ہے یہ انسٹاگرام کی ریلز۔ اور یہ جو ہمارے نوجوانوں میں ٹرینڈ چلا ہے، رات میں 2 بجے جا رہا ہے چائے پینے، اس کو اسنیپ لگا رہا ہے اسنیپ چیٹ پہ، صاحب میں چائے پینے جا رہا ہوں۔ یہ دکھاوے کی زندگی، یہ شو آف کی زندگی، ہر اٹھک بیٹھک، ہر چائے، ہر بسکٹ تم اسنیپ چیٹ پہ کیا کر رہے ہو؟ اللہ کے واسطے رمضان کا مقدس مہینہ آ رہا ہے، نوجوانوں تم سے اپیل کرتا ہوں، اللہ کے واسطے 1 مہینے کے لیے اپنے فیس بک کو بند کر دو، اپنے انسٹاگرام کو سائٹ کر دو، اپنی عبادتوں پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے ان سوشل میڈیا کے ایپس کو اجازت نہ دو کہ تمہاری نیکیوں پہ ڈاکہ ڈال دیں۔ حرام سے بچنا تو بہت دور کی بات ہے، کامیاب بندوں کی پہچان یہ ہے والذین هم عن اللغو معرضون، کہ وہ لغو چیزوں سے پرہیز کریں۔ اسی لیے اللہ قرآن کے 19ویں پارے میں کہتا ہے اپنے متقی بندوں کے بارے میں، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، میرے متقی بندے جب کسی لغو چیز کے پاس سے گزرتے ہیں تو شرافت سے گزر جاتے ہیں۔ زمانے میں کیا ٹرینڈ چل رہا ہے، لوگ کیا دیکھ رہے ہیں، آپ کو اس سے مطلب نہیں ہے، آپ کو ہر اس چیز سے بچنا ہے جس میں کوئی فائدہ نہ ہو۔ یہ بیٹھ کے چائے کے ہوٹلوں پر بیٹھ کے بکیتی کرنا، یہ پان کی دکانوں میں بیٹھ کے گھنٹوں بیٹھے رہنا۔ ابھی امریکہ کے ایک آدمی کا بڑا چرچا آج کل چل رہا ہے، کیا نام ہے اس کا؟ جیفری ایپسٹین، یہ مردود اور گھٹیا انسان جو 2019 میں مرا تھا، قید خانے میں لاش پائی گئی تھی۔ یہ بہت بڑا آدمی تھا، دنیا کی بڑی بڑی سیاسی شخصیات سے اس کا تعلق تھا۔ اس نے اپنا ایک آئی لینڈ بنایا تھا، اس کا پرائیویٹ آئی لینڈ تھا، جہاں 6 سال سے لے کر 14 سال تک کی بچیوں کو کڈنیپ کر کے یہ بلاتا تھا، ان کے ساتھ ریپ کرتا تھا، ان کے جسم کو تڑپاتا تھا، ستاتا تھا، اور ایسے بھی ویڈیوز موجود ہیں چھوٹی بچیوں کو مشین میں کاٹ کے ڈال کے ان کا گوشت تک کھاتا تھا یہ مردود۔ اس کے کالے کرتوتوں کی فائل امریکہ کے ڈپارٹمنٹ آف جسٹس نے انٹرنیٹ پر پبلش کی ہے، جو کئی لاکھ صفحات پر مشتمل ہے۔ اور آج دنیا تھوک رہی ہے کہ یہ ہے دنیا کے بڑے پڑھے لکھے لوگ، بڑے تہذیب یافتہ لوگ، یہ بڑے لوگ ہیں۔ ارے ان بڑوں سے ہم چھوٹے اچھے ہیں میرے ساتھ، مگر یہ بات یاد رکھو ہمارے اور آپ کے آس پاس بھی بہت سارے ایپسٹین موجود ہیں۔ یہ دوراہوں اور چوراہوں پر بیٹھ کر دوسروں کی بہن بیٹیوں کو گندی نظروں سے دیکھنا، یہ بھی تو اس مردود کے جیسی حرکت ہے۔ سماج وہاں پہنچ چکا ہے جہاں ہم کلپنا نہیں کر سکتے، تصور نہیں کر سکتے۔ ابھی ممبئی کے ممبرا سے ایک خبر میں نے پڑھی سوشل میڈیا پر، 6 سال کی بچی گھر میں گھوم رہی تھی، کھیل رہی تھی، لاپتہ ہو گئی۔ 1 دن کے بعد بچی کی لاش ملی ہے۔ اب پوسٹ مارٹم کی رپورٹ سے پتا چلے گا کہ لاش کے ساتھ کیا ہوا، اس لڑکی کے ساتھ کیا ہوا۔ اللہ اکبر، 6 سال کی بچی بھی اس سماج میں محفوظ نہیں ہے۔ یہ دور آ گیا، یہ حالات آ گئے، چھوٹی بچیوں کے ماں باپ بیچارے خوف کی زندگی گزارتے ہیں۔ بچی بیچاری بسکٹ اور ٹافی لینے بھی جاتی ہے تو ماں باپ ڈرتے ہیں کہ اکیلی بچی جا رہی ہے، کسی کو ساتھ میں لگاتے ہیں۔ ہمیں کیسے دور میں، ہم امریکہ کے اس جیفری ایپسٹین کی کیا بات کریں، ہر گلی میں جیفری ایپسٹین موجود ہے، ہر محلے میں جیفری ایپسٹین موجود ہے۔ میرے بھائیوں، کامیاب بننا ہے، اپنے آپ کو ان غلاظتوں اور ان گندگیوں سے دور رکھو۔ والذین هم عن اللغو معرضون، کامیاب ہے وہ لوگ جو لغو چیزوں سے، جو بیکار چیزوں سے، جو بیہودہ چیزوں سے، جو ولگر چیزوں سے دور رہتے ہیں۔ اور مجھے معاف کیجئے گا، یہی مسلمان جو 1 مہینہ رمضان کا روزہ رکھتا ہے، تراویح کی نماز پڑھتا ہے، تاکراتوں میں جا کے عبادت کرتا ہے، اور عید پر جب سلمان خان اور شاہ رخ خان کی کوئی نئی فلم آتی ہے تو سینما ہال میں لائن لگا کے فلم دیکھنے جاتا ہے۔ اپنی عبادتوں پر پانی پھیرنا کوئی اس سے سیکھے، اپنی نیکیوں کو برباد کرنا کوئی اس سے سیکھے۔ والذین هم عن اللغو معرضون،
میرے بھائیوں اگر کامیاب بننا ہے تو ہر اس چیز سے بچو جو آپ کا ٹائم برباد کرے. واللہ زندگی کا 1 منٹ جو چلا جائے گا واپس نہیں ملے گا، اور قیامت کے دن ہمیں پچھتاوا ہوگا کہ اے اللہ کاش کہ تو نے ہمیں سمجھ دی ہوتی، ہم نے اپنے قیمتی وقت کو فیس بک کی ریلز پر برباد نہ کیا ہوتا، ہم نے انسٹاگرام پہ برباد نہ کیا ہوتا، ہم نے اسنیپ چیٹ پہ برباد نہ کیا ہوتا. میرے بھائیوں زندگی دوبارہ نہیں ملے گی، ایک ہی زندگی ملے گی. اور یہ بھی یاد رکھو، یہ جو ہمارے یہاں کچھ لوگوں کا تصور ہے کہ شب برات پر مرنے والوں کی روحیں، ابا کی روح اور اماں کی روح واپس آتی ہے، یہ قرآن کے خلاف ہے. یہ عقیدہ اور یہ نظریہ یہ حدیثوں کے خلاف ہے. مرنے کے بعد مرنے والا چاہے جیسے بھی مرا ہو، کسی کی روح دنیا میں واپس نہیں آ سکتی. قرآن کہتا ہے حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون. جب کسی کی موت آتی ہے، جب موت کو سامنے انسان دیکھ لیتا ہے، کہتا ہے اللہ مجھے ایک موقع اور دے دے، ایک چانس اور دے دے. اے اللہ ایک موقع اور دے دے. اس لیے موقع نہیں مانگ رہا ہوں کہ بٹیا کی شادی کرنا ہے، اس لیے موقع نہیں مانگ رہا ہوں کہ مکان بنوانا ہے، اس لیے نہیں موقع مانگ رہا ہوں کہ پیسے اکٹھا کرنا ہے. اے اللہ ایک چانس اور دے دے. لعلی اعمل صالحا. اے اللہ میں وعدہ کرتا ہوں میں نیک عمل کروں گا، اچھا عمل کروں گا، توبہ کر لوں گا، سدھر جاؤں گا. اے اللہ اب تک جو چوک ہو گئی اب سدھر جاؤں گا. اللہ فرمائے گا کلا انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون. اے میرے بندے تیری یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی. اب قیامت تک تو برزخی زندگی گزارے گا، تو قبر کی زندگی گزارے گا. تیرے عمل کے اعتبار سے یا تو قبر میں عذاب ہوگا، یہ جنت کی کیاری ملے گی. میرے بھائیوں مرنے والا جب مر گیا ہماری زندگی سے اس کا کنیکشن ٹوٹ گیا. وہ شب برات نہیں تو سال کے کسی دن وہ دنیا میں واپس نہیں آتا ہے. یہ عقیدہ اور یہ نظریہ غلط ہے. تو میرے عزیزوں والذین هم عن اللغو معرضون، کامیاب بندوں کی تیسری پہچان یہ ہے کہ وہ لغو چیزوں سے بچتے ہیں.